نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی تھی وہ بھی اس کتاب کے اندر درج ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے بندو اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، اس کو بھی کل قیامت کے دن تم دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی غلط کام کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لو گے میرے بھائیوں۔ تو کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرنے والی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انکم محشورون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ میرے بندو جب تمہیں کل قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو تم ننگے ہوگے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، بہترین قسم کے چپل پہننے والوں، بہترین قسم کے جوتے پہننے والوں۔ کل قیامت کے دن ہمارے پیروں میں ایک جوتا نہ ہوگا، ایک چپل نہ ہوگا، بہترین قسم کے لباس پہننے والوں، طرح طرح کے کپڑے پہننے والوں، عمدہ عمدہ قسم کے لباس اور کپڑے پہننے والوں۔ کل قیامت کے دن ہمارے جسم پر، ہمارے بدن پر کوئی لباس نہ ہوگا، کوئی کپڑا نہ ہوگا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے ہمارا ختنہ کروایا تھا، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو ہمارا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، نہ ہمارے جس طرح سے ایک انسان اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، نہ تو اس کے بدن پہ کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کے پیر میں چپل ہوتا ہے، نہ اس کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، بالکل اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے روز میدان محشر میں سارے انسانوں کو ایسے ہی جمع کرے گا کہ نہ پیر میں چپل ہوگا، نہ بدن پہ کپڑا ہوگا، نہ ہمارا ختنہ ہوا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرنے والی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ انکم محشورون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ وہاں سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، فوراً ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ اللہ کے رسول آپ تو فرما رہے ہیں کہ وہاں مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، تو وہاں مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے، یعنی حالات ایسے ہوں گے، منظر ایسا ہوگا کہ وہاں عورتیں مردوں کو دیکھیں گی اور مرد عورتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ الامر اشد ان یہمہم ذاک، کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، وہ بہت مشکل گھڑی ہوگی، وہاں ہر ایک انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک انسان اپنی سوچ میں ہوگا، وہاں مرد بھی ننگے ہوں گے، وہاں عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن کسی کو اتنی فکر نہیں کہ وہ مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف دیکھ سکیں گی۔ اسی کا نقشہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے اندر کھینچا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کھاؤ، یقین مانو اور یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا خوفناک ہوگا۔ دنیا کا زلزلہ ہمیں ہلا دیتا ہے، ہمیں کانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ہمارے جسم کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے، دلوں کو دہلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سا جب قیامت کے زلزلے کے بارے میں ذرا تصور کیجئے کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی وحشتناک ہوگا، بڑا شدید اور بڑا خطرناک ہوگا میرے بھائیوں۔ جبکہ قیامت کے زلزلے کے متعلق اللہ رب العزت والجلال نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو نکال پھینکے گی، زمین کے اندر جو انسان ہے وہ بھی نکل جائیں گے، جو سونا چاندی ہے وہ بھی نکل جائیں گے، الغرض زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ اس وقت ہم لوگ کیا کہیں گے؟ وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے روز زمین بولے گی، زمین کے اندر سے آواز آئے گی۔ زمین کے اندر سے کیسے آواز آئے گی میرے بھائیوں؟ آج اس دنیا میں جب زمین نہیں بولتی ہے تو کل قیامت کے روز کیسے بولے گی؟ ذرا تصور کیجئے کہ ہم بھی انسان ہیں،
اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں زبان عطا کیا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے آگے بیان فرمایا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال زمین کو حکم دے گا، زمین بات کرے گی، زمین کے اندر سے آواز آئے گی کہ الہ العالمین اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، الہ العالمین اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کی زمین کو غصب کر لیا تھا، الہ العالمین اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر رہا تھا، الہ العالمین اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے رشوت لیا تھا، گھوس لیا تھا، چوری کی تھی، زناکاری کی تھی، بدکاری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، الہ العالمین اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے اپنے معاشرے میں فتنہ فساد پھیلایا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، لوگوں کو تکلیفوں میں ڈالتا تھا، الہ العالمین اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے تیرے سامنے کبھی سجدہ ریز نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں زمین بات کرے گی، قیامت کے روز زمین کے اندر سے آواز آئے گی، اللہ رب العزت والجلال زمین کو حکم دے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اللہ رب العالمین کے حکم سے بولے گی میرے بھائیوں۔ تو قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی، ستاروں کی روشنی غائب ہو جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے، کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا تو إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، بڑا شدید ہوگا۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اے نبی آپ کو معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اڑیں گے، بکھرے ہوئے چرند اور پرندوں کی طرح، چڑیوں کی طرح اڑیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ بھی اڑے گا میرے بھائیوں۔ تو قیامت کا منظر کیسے ہوگا؟ قیامت کا زلزلہ کیسے برپا ہوگا؟ اور جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ اللہ رب العزت والجلال قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، جب زمین میں قیامت آئے گی تو حالات ایسے ہوں گے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے پستان سے، اپنے چھاتی سے لگائی ہوگی، اور قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ بچہ اپنے ماں کے پستان میں منہ لگائے دودھ پی رہا ہوگا، اور قیامت کے زلزلے کی وجہ سے وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، اور حمل والی گربھوتی حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے، لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے، لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے، بلکہ قیامت کا زلزلہ اتنا وحشتناک ہوگا، اتنا دردناک ہوگا، اور اتنا شدید اور اتنا سخت ہوگا کہ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں اور ان کا چہرہ ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لوگ نشے کے عالم میں ہیں۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے،